اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآل اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم واعداء اللہ الی یوم لقاء اللہ، اما بعد۔ آج ہمارے کچھ محترم مشاہدین نے، مؤمنین نے سوالات کیے ہیں۔ ان کے سوالات کچھ اس طرح ہیں۔ پہلا سوال ہے، کیا اصولی اخباری کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل اصولی اخباری کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اخباری کا عقیدہ صحیح عقیدہ ہوتا ہے، کوئی منحرف عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ آج کل جو ہم اخباریوں کے بارے میں جانتے ہیں، وہ اخباری اس معنی میں اخباری نہیں ہے جو ہمارے علماء اور فقہا ہوا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ جو علماء گزرے ہیں، جو بزرگ فقہا گزرے ہیں، وہ بالکل اخباری تھے، جیسے صاحب حدائق اور دیگر علماء، یہ سب کے سب اخباری تھے اور ان کا عقیدہ صحیح تھا۔ لہٰذا اخباری علماء کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، بس اس شرط کے ساتھ کہ ان میں وہ سارے شرائط پائے جائیں جو شرائط ایک امام میں ہونا ضروری ہے۔ اگر ان شرائط میں سے ایک شرط کا بھی فقدان ہو جاتا ہے تو کسی بھی صورت میں نہ اصولی نہ اخباری کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان سارے شرائط میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جو امام ہو وہ صحیح عقیدہ ہو، یعنی ائمہ اثنا عشر کو مانتا ہو۔ اگر وہ ائمہ اثنا عشر کو نہیں مانتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ائمہ اثنا عشر کے ماننے کے ساتھ ساتھ ان کو مفترض الطاعہ مانے، یعنی کہ پہلا امام مانے، دوسرا امام مانے، تیسرا امام مانے۔ اسی طریقے سے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے امامت کو مانے اور ان کی غیبت کا ایمان رکھے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب امام کو امام مانے گا تو ان کے دشمنوں سے بہرحال براءت کرے گا۔ تو اس صورت میں ہر اس انسان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جن کے اندر تمام شرائط پائے جائیں۔ دوسرا سوال ہے، کیا اصولی اخباری کی تقلید کر سکتا ہے؟ تو اس میں ٹیکنیکل گفتگو یہ ہے کہ بالکل نہیں، اصولی اخباری کی تقلید نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے نہیں کر سکتا ہے کہ جو اصولی کتب اربعہ کو مانتے ہیں وہ اس عنوان سے مانتے ہیں کہ کتب اربعہ میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری احادیث سے صحیح نہیں ہیں، بلکہ ان میں تعامل و تحقیق کی جائے گی، تدقیق کی جائے گی۔ ان کے بعد ان حدیثوں کو قرآن اور سنت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا جائے گا، پھر اسے صحیح مان کر اس پر عمل کیا جائے گا۔ فرق یہ ہے کہ اصولی جو علماء ہوتے ہیں وہ قرآن مجید اور سنت رسول اعظم اس کے ساتھ ساتھ عقل اور اجماع کو بھی حجت مانتے ہیں، لیکن جو اخباری ہوتے ہیں وہ قرآن مجید اور احادیث رسول کو صرف اور صرف حجت مانتے ہیں۔ تو اس صورت میں اخباری کی تقلید کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے بھی کہ اخباری ساری احادیث کو صحیح مانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، خصوصاً کتب اربعہ کی ساری احادیثوں کو صحیح مانتے ہیں، جبکہ خود اصول کافی میں 30% احادیث غیر صحیح ہیں، جس کے لیے خود ثقۃ الاسلام جناب کلینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے، ہماری کتاب میں غور کرو، اگر جو حدیثیں کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور سنت رسول اعظم سے نہ ملے انہیں نہ مانو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احادیث کی کتابوں میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری کے ساری احادیثیں صحیح نہیں ہیں، بلکہ جن احادیثوں میں شک ہو تو علم رجال کے سہارے سے ان کے راویوں کی تحقیق کی جائے گی، تفتیش کی جائے گی۔ جو راوی صحیح عقیدہ اور ثقہ ہوگا ان روایات کو تسلیم کیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اخباری کی تقلید نہیں کر سکتے، کیونکہ اخباری کتب احادیث کی ساری احادیثوں کو صحیح مانتے ہیں، جبکہ اصولی کتب احادیث کے ساری حدیثوں کو صحیح نہیں مانتے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں ہاتھ باندھنا شرعی طور پر واجب قرار دیا گیا ہے؟ بالکل، نماز میں ہاتھ کھول کر ہی نماز قبول ہوگی۔ اگر آپ شیعہ ہیں، اگر آپ اثنا عشری ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں۔ ہم جوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بس نماز پڑھنا چاہیے، نہیں، نماز کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، نماز کا ایک سلیقہ بتایا گیا جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر، ان کے بتائے ہوئے سلیقے پر ہم نماز پڑھیں تو ہی وہ نماز قابل قبول ہے۔ اسی وجہ سے آیت اللہ العظمی مرجع دین الکبیر سماحت سید علی السستانی کی
توضیح المسائل کے جب مطالعہ کریں گے تو اس میں مبتلات نماز میں جہاں بہت ساری مبتلات ملتی ہیں وہاں پر ایک چیز ہے تکفیر۔ تکفیر کی تعریف یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا نماز کی حالت میں، یعنی یوں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کو تکفیر کہتے ہیں۔ تو کوئی انسان اگر جان بوجھ کر تکفیر کرتا ہے تو اس کے نماز قبول نہیں ہوگی، بلکہ احوط یہ ہے کہ اس نماز کا اعادہ کرے۔ تو ہم جوش میں نہ آئے اور یہ نہ کہیں کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھے یا نماز باندھ کے پڑھیں، ہر دو صورت میں نماز قبول ہو جائے گی نہیں۔ اگر آپ شیعہ ہیں، اثنا شری ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں۔ بغیر ہاتھ کھولے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا عقیدہ اور آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اور یہ دعویٰ کرنا کہ اگر ایک انسان نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی، تو اس کی نماز ان کے لیے قبول ہو جائے گی، مگر آپ شیعہ ہیں تو آپ کے لیے ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا نماز عید غدیر جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز عید غدیر جماعت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ قاعدہ یہ ہے ہر وہ مستحب نماز جو مستحب بھی ہو، ان مستحب نمازوں کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، چاہے کوئی سی بھی نماز ہے، ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، نماز آیات اور نماز استسقاء جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ مستحب نماز ہے، بلکہ ان کی نشانیاں کچھ ہیں، وہ نشانیاں جب ظاہر ہو جاتی ہیں تو اس سے نشانی کے ظہور کے ساتھ ساتھ یہ نماز واجب ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ نماز واجب ہو جاتی ہے، لہٰذا انسان واجب سمجھ کے اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کو کئی مرتبہ انسان پڑھ سکتا ہے؟ تو نماز عید الاضحیٰ اور نماز عید الفطر کو کئی مرتبہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک انسان نے ایک مرتبہ نماز پڑھ لیا ہے تو اس کی ایک بار کی نماز کافی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے امام اسی نماز کو کئی مرتبہ پڑھا بھی نہیں سکتا ہے۔ مثلا ایک مسجد میں نماز عیدین مثلا 8 بجے پڑھایا، دوسری جگہ جا کر 9 بجے پڑھا دیا، تیسری جگہ جا کے 10 بجے پڑھا دیا، تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے اور یہ بھی صحیح سستانی کے نزدیک غیر صحیح ہے، بلکہ ایک مرتبہ ہی نماز پڑھ سکتا ہے اور ایک مرتبہ ہی انسان نماز پڑھا سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔